الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وقال قائل إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے بڑے کائنات کے خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی کی کلام یعنی قرآن مجید کی شان اور رفعت بیان کی جا رہی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ، اس کی اہمیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مجید میں کیا کیا برکتیں رکھی ہیں، اور اس کلام مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، عزتوں کی میناروں پر بٹھا دیتا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی، اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ظاہر سی بات ہے، نبی پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے، اس لیے اس کلام میں جلال بھی ہے اور اس کلام میں جمال بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام واسطہ ہے، اس لیے اس کلام کو سننے کی، پڑھنے کی اور اس کے اوپر ہمیں لب کشائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک سعادت بھی عطا فرمائی، طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی، ورنہ اللہ کا کلام سیدھے طور پر کوئی بھی بندہ جو کہ کمزور ہو تقویٰ کے اعتبار سے، اور خاص طور پر ہم جیسے لوگ اللہ کے کلام کو، اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ کا کلام ہمارے لیے اس لیے نرم ہو گیا کہ اللہ کے کلام کے اندر یوں تو جلال ہوتا ہے، مگر اللہ کا کلام نبی پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، بیچ میں نبی کا واسطہ آ گیا ہے، اور نبی نے قرآن کو جب اپنے سینے میں اترتا ہوا پایا، اس وقت اللہ کے نبی نے بہت تکالیفیں برداشت کی، بہت سی مصیبتیں جھیلی، اور یوں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے گزرتا ہوا آیا۔ اس لیے ہمارے لیے اس کا سننا بھی اور اس کا سمجھنا بھی، اس کا پڑھنا بھی، اس کا پڑھانا بھی، اور اس کے مطابق اللہ کے احکام کو لوگوں کے درمیان پھیلانا بھی آسان ہو گیا۔ ورنہ تو سیدنا موسیٰ
کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے قوم نے یہ تقاضا کیا کہ ہم لوگ اللہ کو روبرو دیکھنا چاہتے ہیں، سیدھے طور پر ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں فرماتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کے درمیان میں واسطہ رکھا کہ امت تک کوئی پیغام پہنچانا ہو تو نبی کو بیچ میں واسطہ بنایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی کہ اللہ کے کلام کو سیدھے طور پر اپنے سینے میں محفوظ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو سیدھے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھایا گیا، مگر یہ قوم بہت ضدی تھی، یہ قوم نبی کی نافرمان تھی، اور یہ قوم اپنے اندر بہت سی خرابیاں لی ہوئی تھی، قوم نہیں سمجھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی، اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی۔ اب 70,000 کے قریب قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے 1,000 آدمی کی طرف سے ایک نمائندہ بنا کر کے مجھے دے دو۔ یوں 70 نمائندے یعنی 70 نمائندے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ میاں یہ آپ کو سیدھے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ میرے بندے میرا دیدار سیدھے طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں دنیا کے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دنیا والوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا کی آنکھیں، ہاں اللہ اگر نبی کے اندر یہ طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، تو اللہ کی طاقت دینے کے سبب نبی اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں اپنی نور کی تجلی یہ پہاڑ کے اس پار میں اتارتا ہوں، اگر یہ اس کو دیکھ کر کے برداشت کر لیں اس کے بعد آگے بات بنے گی۔ اللہ نے اپنی نور کی تجلی پہاڑ کے اوپر اتاری، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اور ان کے ساتھ جتنے 70 آدمی تھے وہ سب کے سب وہاں مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا اور ہوش میں آئے تو اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار تجھے پتہ ہے میری قوم کتنی ضدی ہے، میں ان کو وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ان کو واپس لے کر کے جاؤں گا، میں اپنے وعدے میں اگر جھوٹا ثابت ہو گیا تو یہ قوم تو پہلے سے مجھے جھٹلاتی ہے اور زیادہ مجھے جھٹلائے گی، اور تیرے یہ بندے تیری طرف آنے کے بجائے تو اس سے دور چلے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں کو مروا دیا، یا اللہ ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دیجئے۔ ان کی دعا کی برکت سے یہ 70 بندے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دوبارہ زندہ ہو گئے، اور وہ واپس آ کر کے قوم کے پاس کہنے لگے کہ تم لوگ جو اس طرح کے تقاضے کرتے ہو یہ تمہارے تقاضے بیہودہ ہے، یہ تمہارے تقاضے عقل کو راس آنے والے نہیں ہے، ہم لوگ سارا نظارہ دیکھ کر کے آئے ہیں، تو دوسری زندگی اللہ میاں نے دے دی، ورنہ ہم تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور ہم نے اللہ میاں کی نور کی تجلی کو بھی برداشت نہیں کیا، تم اپنے نبی کی بات کو مانو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا، اللہ نے بیچ میں نبی کا واسطہ رکھا، اس لیے امتی اور عام بندے اللہ کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھا سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، اس کو سنا سکتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کلام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نبیوں کی امتوں کو اور قوموں کو اور گاؤں والوں کو اور دیہات والوں کو اور بستی والوں کو اور شہر والوں کو اور ملک والوں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور بے بسوں کو اور بے کسوں کو اور مجبوروں کو اور لاچاروں کو اللہ تبارک و تعالی عزت کے مینار پر بٹھا دیتا ہے۔
یہ وہ کلام ہے، اللہ کا کلام۔ جب کوئی اس کے سینے سے لگانے والا ہو اور کوئی اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے والا ہو اور کوئی اس کے ساتھ عشق کا معاملہ کرنے والا ہو اور کوئی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرنے والا ہو اور کوئی اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے والا اور ڈھالنے والا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے، اپنے قرآن کی برکت سے اس کو عزتوں کی بلندیوں پر، چوٹیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ سکھ خاندان کا ایک بندہ احمد علی جس کا نام ہے، یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ دارالعلوم دیوبند میں آ جاتا ہے۔ بہت دور کی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ میں تقریباً 100 سال کے اندر کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں آ کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ کر کے داخلہ لیتے ہیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نئے مسلمان ہوئے ہیں، گھر سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے، ماں اس کی مخالف ہے، گھر والے اس کے مخالف ہیں، اور یہ آ کر کے ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے اور یہاں اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں جو علوم ہیں ان علوم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا عہد لے کر کے اپنی زندگی کو مدرسے کے اندر وقف کر دیتے ہیں۔ ان کی ماں آتی ہے، ان کو برا بھلا کہتی ہے، ان کو ڈانٹتی ہے، ان کو تنبیہ کرتی ہے، ان کو کوستی ہے، مگر یہ اپنی ماں کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کا علم، اس کے علوم کو اپنے سینوں میں اتارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آخری سال میں تھا، یعنی دورہ حدیث شریف کے اندر تھا، یعنی اپنی فارغ اور عالم ہونے کے آخری سال میں پہنچ گیا، تو اللہ کا ایک بندہ آیا اور یہ میرا خسر تھا، میرا سسر تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے استاد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ بندہ جو احمد علی آپ کے پاس پڑھنے والا طالب علم ہے، علم کو حاصل کرنے والا ہے، اس کے اندر میں نیکی کا نور دیکھ رہا ہوں، اس کے چہرے پر مجھے تقویٰ کا نور معلوم ہو رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بیوی نے ان کو بھیجا تھا کہ کوئی نیک بندہ مل جائے تو ان کے ساتھ نکاح کر دے۔ یہ مدرسوں کا چکر لگاتے لگاتے اس مدرسے دارالعلوم دیوبند میں پہنچے اور اس بندے پر اس کی نگاہ جم گئی اور ان کے استاد سے انہوں نے اپنی بیٹی ان کے نکاح کے اندر دینے کی درخواست کر دی۔ استاد نے احمد علی کو بلایا، احمد علی سے پوچھا، بیٹے یہ بتاؤ کیا تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ احمد علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کو کہنے لگا کہ استاد محترم، مجھے کون اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوگا؟ میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں ہے، میرے پاس رہنے اور سہنے کو کوئی مکان نہیں ہے، مجھے گھر والوں کی مخالفتوں کا سامنا ہے، میرے گھر سے مجھے ڈانٹا جاتا ہے، مجھے طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہے، میرا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، بھلا اس حالت میں مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ استاد نے فرمایا کہ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ بندہ آیا ہوا ہے اور یہ اپنی بیٹی دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو احمد علی نے فرمایا اچھا ایسا معاملہ ہے تو میں نکاح کے لیے تیار۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ ایک بادشاہ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کہنے والے نے آخری عمر میں کہا کہ تم اپنی اولاد پر تو رحم کھاتے، کیا اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا، لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ تمہارے جانے کے بعد کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پئیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے؟ کہنے لگے کہ اگر میرے بچوں کو میں خوب دنیاوی دولت دے کر جاؤں اور انہیں نیک بنا کر کے نہ جاؤں تو یہ دنیا کی دولت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دنیا کی دولت نہیں دی، قوم کا خزانہ ناحق طور پر اور بددیانتی سے اور خیانت کر کے میں نے ان کو نہیں دیا، میں ان کو کھلانا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں میں نے اپنی زندگی میں حلال کا لقمہ کھایا اور میں اپنے بچوں کو بھی حرام کا لقمہ نہیں کھلانا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔
نیک بونگے اللہ خود اس کا کفیل ہو جائے. یعنی کام بنانے والا اللہ ہے. کس کے کام بنانے والا؟ صالحین نیک لوگوں کے کام بنانے والا اللہ ہے. تو میرے بچے کو میں نے نیک بنا دیا ہے، اب ان کے کام ہوں گے تو اللہ بنا دے. یہ یقین ہوتا ہے. احمد علی تیار ہو گئے نکاح کرنے کے لیے، اور فرمایا بچوں نے، دوسرے ان کے ساتھ پڑھنے والوں نے کہ ہمارا نکاح، جب تمہارا نکاح طے ہو گیا ہے اور آنے والی کل عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے. استاد نے کہا کہ آنے والے کل عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے. اب احمد علی سے بچوں نے کہا، دوسرے ان کے ساتھ پڑھنے والوں نے، ان کی کلاس والوں نے، کہ جب نکاح ہے تو لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، سارے لوگوں کی نگاہ آپ پر ہوگی، آپ کے کپڑے میلے ہیں، آپ یہ کام کریں کسی اچھے طالب علم سے اچھے کپڑے لے لیں اور نکاح کے واسطے پہن لیں. تو انہوں نے کہا سوچنے کے بعد کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ طعنہ دے کہ نکاح میں کسی دوسرے کا کپڑا پہن کر کے آیا ہے، اس لیے میں کسی سے مانگنا نہیں چاہتا ہوں. تو کسی بچے نے کہا اچھا ایک کام کرو، جو پہنے ہیں اسی کو دھو لو، اسی کو صاف کر لو، اسی کو دھو لو، اسی کو کل پہن لینا جب تمہارا نکاح ہے. تو یہ کام کیا. صبح کو جب فجر کے بعد اٹھے ہیں تو فجر کے بعد ایک لنگوٹ باندھ لی اور اپنے کپڑے اتار کر کے دھو لیے. احمد علی فرماتے ہیں کہ یہ میں نے سب سے بڑی غلطی کر لی. کیسے کہ وہ سردیوں کا زمانہ یعنی ٹھنڈی کا زمانہ تھا، اور ٹھنڈی کے زمانے میں کپڑے جلدی سوکھتے نہیں ہیں. اور پھر ہوا یہ کہ آسمان میں بادل آ گئے. اب میں اپنے کپڑے کو سکھانے کے لیے ہاتھ میں لے کر کے لہرا رہا ہوں کہ میرے کپڑے سوکھ جائے، تاکہ عصر کے بعد میں سوکھے ہوئے کپڑے پہن کر کے نکاح میں شریک ہو جاؤں. لیکن میرے کپڑے نہیں سوکھے اور میں لیلے کپڑے پہن کر کے نکاح کے اندر پہنچ گیا. میرے سسر دیکھ رہے تھے کہ یہی کپڑے کل میلے تھے، آج اسی کو دھو کر کے آئے ہوئے ہیں اور گیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی اپنی بیٹی کا نکاح انہوں نے ایک دین کے ناطے، ایک اللہ کا قرآن میں حاصل کر رہا ہوں اس کے ناطے، اللہ کے قرآن کے علوم میں اپنے سینے میں اتار رہا ہوں اس کے ناطے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس حالت میں بھی میرے ساتھ کر دیا. پھر میری رخصتی ہو گئی، لیکن میں جا رہا ہوں اپنے گھر میں، کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں اپنے گھر کا دھتکارا ہوا ہوں. میں ایک نیو مسلم ہوں اور میرے گھر والے سب غیر مسلم ہیں. میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں. ایک مدت کے بعد میری بیوی ان کے گھر میں چلی گئی میرے سسرال میں. تو ان کی والدہ نے یعنی میری ساس نے پوچھا کیا گزر رہی ہے؟ تو کہنے لگی وہ لڑکی احمد علی کی گھر والی اہلیہ کہنے لگی کہ میں نے سنا تھا کہ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے، مجھے تو جنت کا نمونہ اسی زندگی میں نظر آ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچی کی تربیت کیسے کری ہوگی. ماں باپ نے اس بچی کی تربیت کتنی بہتر کی ہوگی کہ گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہے، اس کے باوجود جب ماں پوچھتی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے تو یہاں جنت کا نمونہ نظر آ رہا ہے. احمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک وہ دور آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے مجھے عزتیں اور مقام اور بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور لوگ میرے قریب ہوتے چلے گئے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے مرید ہوتے چلے گئے. ان کا درس قرآن بہت مشہور ہوتا چلا گیا. وہ قرآن کریم کا سبق دیتے تھے، درس دیتے تھے، تو یہ درس سننے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. اب حال یہ ہو گیا کہ اب بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں ان کے گھر کے اندر آتی ہیں. اللہ نے ان کو بہت کچھ دے دیا ہے. اب یہ ان کے گھر میں آ کر کے بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں ان کے کام خود کر دیا کرتی تھی کہ ہمیں کچھ برکت حاصل ہو جائے. ان کے اوپر بہت دقت طاری ہوتی تھی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے کے بزرگ ہیں، ان کے اوپر دقت طاری ہوتی تھی. وہ کثیر البکا تھے، بہت زیادہ روتے تھے. رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے ایک آنسو کی لڑی
رخساروں کے اوپر پڑ گئی تھی۔ جب ان کا ایک مدت کے بعد انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سوال کیا کہ احمد علی کیا گزری؟ کسی نے دیکھا خواب میں تو پوچھا کہ احمد علی کیا گزری؟ فرمایا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ احمد علی یہ تو بتاؤ کہ اتنا زیادہ کیوں روتے تھے؟ تو اس حال میں رونے لگا اس لیے کہ مجھے خوف ستانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب شروع کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائے کیسی زندگی گزاری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا منصب عطا فرمایا تھا اور کتنے تقویٰ والی زندگی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ زندگی بھر روتے تھے۔ موت کے بعد بھی جب اللہ پوچھتے ہیں تو فرمانے لگے کہ میں رونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے حساب شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ فرمانے لگے احمد علی اب رونے کا وقت نہیں ہے، اب ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں، تمہاری مغفرت کرتے ہیں، اور تم جس قبرستان میں دفن ہوئے ہو اس قبرستان کے سارے مردوں کو ہم نے تمہاری برکت سے معافی عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ نبی پاک سرور کائنات آقائے مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ نبی پاک سرکار مدینہ قائم مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ستاروں کے معنی نے سارے کے سارے صحابہ قابل اقتداء لائق ابتداء قابل تعظیم ہے۔ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی اولیاء نہیں ہو سکتے ہیں۔ سارے اولیاء ایک طرف اور صحابہ کی جوتیاں دوسری طرف۔ ان میں ایک صحابی کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہو گیا، نماز کی نیت باندھ لی اور میں نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اللہ کا قرآن تھوڑی بلند آواز سے پڑھ رہا تھا۔ میرا چھوٹا سا گھر تھا اور اسی کے اندر میرا ایک چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا اور اسی کے اندر میرا ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ میں قرآن پڑھتا مجھے مزہ آنے لگا، میں قرآن بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں قرآن بلند آواز سے پڑھنے لگا گھوڑا ہنہنانے لگا اور گھوڑا بدکنے لگا اور گھوڑوں کی پاؤں کی حرکتیں ہونے لگی۔ مجھے ڈر ہوا کہیں یہ میرے بچے کو کچل نہ دے، پھر میں نے قرآن کی آواز کو آہستہ کر دیا۔ پھر جب مجھے مزہ آیا تو پھر میں نے اپنی آواز کو بلند کر دی، بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگا۔ پھر ایسا ہی ہوا، گھوڑا ہنہنانے لگا، بدکنے لگا۔ پھر مجھے ڈر ہوا میرے بچے کو کہیں مار نہ دے، پھر میں نے قرآن کی آواز کو پست کر دیا، نیچے کر دیا، آہستہ کر دیا۔ یوں صبح ہو گئی، میں صرف سلام پھیری تو میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر سے روشنی آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ میں نبی پاک سرکار مدینہ قائم مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا اور آپ سے میں نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ ایسا ہوا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر سے آسمانوں کی طرف نور کی لڑیاں بندھی ہوئی تھی، قطاریں بندھی ہوئی تھی۔ آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو صبح تک اللہ کا قرآن اس حال میں پڑھتا رہتا تو آج مدینے کے سارے لوگ اللہ کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لیے زمین پر اترے ہوئے تھے اور قطار اندر آسمان سے زمین کے اس کے سر کے اوپر تک وہ ان کی قطاریں تھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ پورے لشکر کی نگرانی کرنا اور نگہبانی کرنا تم دونوں کا کام ہے۔
انہوں نے کہا جاگتے رہنے سے کیا ہوگا، کیوں نہ جاگنے سے بہتر ہے کہ ہم نماز کی نیت باندھ لیں۔ انہوں نے اپنی باری مقرر کر دی، ایک کو کہا کہ تم سو جاؤ، میں آدھی رات تک عبادت کروں گا اور آدھی رات کے بعد میں تمہیں جگا دوں گا، تم عبادت کرنا، میں سو جاؤں گا، دونوں کی نیند بھی ہو جائے گی اور دونوں کی راتیں بھی عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد ایک ساتھی سو گئے اور دوسرے ساتھی نے جب دیکھا کہ اب سناٹا ہو گیا، رات کی تاریکی ہر طرف پھیل گئی ہے اور ہر طرف سے امن ہی امن ہے، اب کہیں دشمنوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو پہاڑ کے ٹیلے پر جہاں ان کی ذمہ داری تھی وہاں اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھ کر کے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے۔ دجال کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت فرماتا ہے۔ ایک ہفتے کے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کی سیئات کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ بہرحال سورہ کہف کی تلاوت شروع ہو گئی۔ اب یہ آواز جب دشمنوں کے کانوں میں پڑی تو دشمن قریب آ گیا کہ یہاں کوئی کھڑا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس نے تیر کمان نکالی اور حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے اس طرف تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اسی صحابی کو جو نماز پڑھ رہے ہیں تیر لگنے شروع ہو گئے، بڑے تیر انداز تھے وہ لوگ۔ رات کے اندھیرے میں بھی انہوں نے جب تیر چلایا آواز کا نشانہ دیکھ کر کے تو نشانے پر تیر لگا۔ وہ صحابی قرآن کی تلاوت جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا تاکہ میں سورہ کہف ختم کرنے سے پہلے سلام پھیر دوں۔ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، مجھے اتنی حلاوت محسوس ہو رہی تھی، اتنی مٹھاس مجھے اللہ کے کلام میں مل رہی تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس سورت کو پورا کرنے سے پہلے سلام پھیر دوں۔ میں تلاوت کرتا رہا، تیروں پہ تیر آتے گئے اور یہ تیروں پہ تیر کھاتے گئے۔ رات کے اندھیرے کے اندر انہوں نے آہ بھی نہیں کی۔ اللہ کے کلام کی حلاوت، مٹھاس اور اس کی چاشنی، اس کی محبت، اس کا عشق انہیں نصیب ہو گیا تھا۔ وہ برابر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہے۔ پھر جب یہ اندازہ ہو گیا کہ میں اب مر جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے، میرے مر جانے کی وجہ سے میں اپنی ذمہ داری کے اندر کسی کوتاہی کا شکار ہو جاؤں، میری ذمہ داری پوری لشکر کی حفاظت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوسرے اصحاب بھی وہاں سوئے ہوئے تھے اور یہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر تھی کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ اب دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، اس لیے میں نے اپنی نماز کو ختم کر دی، اس ڈر سے کہ کل قیامت کے دن کہیں مجھے اس کی جواب دہی نہ دینی پڑ جائے، جواب نہ دینا پڑ جائے کہ تم جس ذمہ داری کے لیے لگائے گئے تھے اس میں کسی طرح کی کوتاہی کیوں ہو گئی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنی نماز کو جلدی میں ختم کیا اور میں نے اپنے ساتھی کو جگا دیا، تب تک وہ دشمن چلے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے کلام کی برکتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں، یہ اس کا مقام بلند ہے، یہ اس کا مقام ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی محبت پا لیتا ہے، اس کا عشق پا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور قرآن پھر اس کو جیسا قرآن بلند ہے ایسا قرآن والے کو قرآن بلند کر دیتا ہے، قرآن والا قرآن والے کو بلند کر دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ کہنے کو تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت کو قرآن کریم کے